خدا یسوع کے بابرکت عظیم قادر فتح نام میں آپ سب کو سلام۔ ہلیلویا۔ ہم کیوں بوڑھے ہوتے ہیں اور مرتے ہیں؟ نارمل انسان اچھی تندرستی کے ساتھ زندگی چاہتا ہے۔ بیماری جو دکھ درد آ جاتا ہے، ہم اس سے آرام کے طالب ہوتے ہیں، اور کمزور کرنے والے اس اثر سے کسی نہ کسی طرح سے بچنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جو بڑھاپا ہمارے بدنوں پر لاتا ہے، ہمیں اس سے بھی دکھ پہنچتا ہے۔ جب ہم اپنے عزیزوں کو ان میں مبتلا دیکھتے ہیں، اس سبب سے بتیرے یہ پوچھتے ہیں، کیا یہ سب خدا کی ابتدائی مقصد کا ایک جز تھا؟ جب خدا نے آدمی کو خلق کیا، جب آدمی کو خلق کیا اس کا یہ مقصد تھا کہ آدمی بوڑھا ہو، اندھا ہو جائے۔ کیا اس کی یہ مرضی تھی بڑھاپا سے اس کے جسم پر جھریاں آ جائیں، اس کے دل کو روگ لگ جائے اور اس کے دیگر عضلات کمزور پڑ جائیں؟ کیا واقعی خدا نے آدمی کو مرنے کے لیے بنایا تھا؟ جی نہیں۔ یہوہ خدا نے آدمی کو ایسی شکستہ افسوسناک حالت کے لیے خلق نہیں کیا تھا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہوہ نے پہلے انسانی جوڑے کے لیے ایک خوبصورت باغ کی طرح کا گھر مہیا کیا اور انہیں برکت دی تھی۔ اپنی تخلیق کے کاموں پر نگاہ ڈالتے ہوتے خدا کے درست فرمایا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں، کل جانوروں پر اختیار رکھو۔ خدا پہلا باب 31 ہے۔ خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ شام ہوئی، صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم اور حوا کامل خلق ہوئے اور ان میں دماغی جسمانی نقص نہ تھا۔ استثناء وہ وہی چٹان ہے جس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور ابدی سے مبرا ہے اور بدی سے مبرا ہے۔ وہ منصف اور برحق ہے۔ امثال 10 باب اور 23 ہے۔ ہم کے لیے شرارت کھیل ہے، پر حکمت عقل مند کے لیے امثال 10 باب 22 ہے۔ خدا ہی کو برکت دولت بخشی ہے اور اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ ان کے لیے ہمیشہ تک زندہ رہنے کا امکان تھا۔ دلچسپی کی بات ہے کہ جدید سائنسدان جانتے ہیں انسانی بدن اپنے جو یعنی اسے بولنے والی اوسن دیکھی مخلوق سے
کھلم کھلا خدا کے حکم کی صداقت سے انکار کیا۔ جس کا حوالہ ہوا نے دیا تھا اس نے درخت کے پھل کو ایسا پیش کیا کہ وہ گویا اسے خدا کی مانند بنانے کے قابل ہے۔ وہ خود ہی یہ فیصلہ کر کے اس کے لیے کیا اچھا کیا برا ہے۔ پھر ہوا نے پھل پر نگاہ کی اور دیکھا کہ بہت مرغوب ہے، اور اس میں سے کھا کر خدا کی نافرمانی کی۔ اس کے شوہر اور سردار آدم نے معلوم کر کے اس نے کیا کیا ہے، اس کی حرکت کی مخالفت نہیں کی، اس میں اس کا ساتھ دیا۔ پیدائش 3 باب پہلا یا پیدائش اور سانپ کل دہشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا۔ چالاک تھا سانپ اور اس عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ پیدائش 3 باب 6 ہے۔ عورت نے جو دیکھا وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو کچھ معلوم ہوتا ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ یعقوب پہلا باب 14 ہے۔ اور ہر ایک شخص اپنی خواہشوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ یعقوب پہلا باب 15۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 3۔ پس میں تمہیں آگاہ کرتا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ اس سرکش حرکت سے وہ گناہ کے مجرم بن گئے، اس طرح سے وہ اپنے اوپر گناہ کی سزا لے آئے۔ پہلا یوحنا 3:4۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ خدا کا فیصلہ کی درستی پر غور کرتے وقت ہم جو کچھ آدم اور حوا نے کیا اس کی سنجیدگی کو اس طرح دیکھنے کی غلطی نہ کریں جس طرح سے بتیرے لوگ ہمارے زمانہ میں باتوں کو دیکھتے ہیں۔ آج کل ماں باپ کی نافرمانی کرنا عام ہے، اکثر اس کے لیے سزا نہیں دی جاتی۔ چوری کرنا بھی عام ہے۔ بتیرے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر چوری کی چیز معمولی ہے تو چوری کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس طرح سے حاکموں کی بغاوت کرنا، ان کے خلاف بولنا بھی آج کل عام ہے، لیکن یہ بات ان کے کاموں واجب نہیں ٹھہراتی۔ بہت سا گندا پھل جسے آج کل ہم بڑھتی ہوئی غفلت اور جرم کی صورت میں دیکھتے ہیں، وہ اس سبب سے والدین نے دیگر اختیار والوں نے شرع میں معاملات کو درست نہیں کیا۔ مثال 12 باب 24۔ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا، سست آدمی باج گزار بنے گا۔ واحد 8 باب 11 ہے۔ کیونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم ان میں بدی پر شدت مائل ہے۔ اپنے ذاتی عین پر عمل کرانے کی ناکامی سے خدا غلط کاری کی حوصلہ افزائی کرنے جا رہا تھا۔ اپنی نافرمانی سے آدم اور حوا خدا کے لیے محبت کی بڑی کمی ظاہر کی، جس نے ان کے لیے اس قدر عمدہ چیزیں مہیا کی تھی۔ وہ چوری کے مجرم تھے، اس لیے کہ انہوں نے وہ لے لیا جو ان کے خالق نے کہا تھا ان کو نہیں، زیادہ بتا کہ وہ خدا کے دشمن کے ساتھ مل گئے، اپنے کاموں سے خدا کو جھوٹا ٹھہرایا۔ یا وہ اپنے اور اپنے کل گھرانے کے لیے اخلاقاً پابند تھا،
आयन को बरकरार रखता। उसने यही किया। उनका मकसद गुनाह के सबब से सर को कस जोड़े के मरने के अदम से बाहर निकाल दिया। खुदा 3 बाब 22 आयत 24 आयत, अगर कायम का बदला 7 गुना लिया जाएगा। और खुदा से कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हमसे एक ही मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो वो अपना हाथ बुढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए, हमेशा जीता रहे। खुदा 3 बाब 24 है। इसलिए खुदा ने उसको बाग अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। गुनाह का असर जो उन पर हुआ उसे ये साथ वाजा कर सकते हैं। एक नफीस मशीन पर क्या वाजा होता है जब वो कारीगर की हदायत के मुताबिक मौजूद तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती। मशीन में खामियां पैदा हो जाएंगी, कुछ अर्सा के बाद बंद हो जाएगी। इस तरह से अपने खाल की बनाया नजरअंदाज करने के सबब से आदम और हवा ने अपनी कामलियत खो दी और उनके दिमाग बदन कमजोर होने लगे और आखिरकार मौत उनकी कारगुजारी बंद हो गई। नाफरमानी खुदा की सरपरस्ती से वह हर तरफी उनके लिए यही मतलब रखती थी। खुदा 3 बाब 16-19, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रघुबत अपने शोर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। खुदा 3:19, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक तू जमीन में लौट ना जाए, इसलिए तू निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है, खाक में फिर लौट जाएगा। आदम अपने बदन की बड़ी मायूब कुव्वत हयात का इस्तेमाल कर चुका तो वो 930 वर्ष की उम्र में मरा और पैदाइश 5 और आदम की उम्र 130 वर्ष हुई तब वो मरा। दूसरा पत्र 3 बाब 8 गर्द सब के सब यक दिल हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल फरोतन बनो, यीशु मसीह के नाम में आमीन।